السلام علیکم۔ یہ ایک اہم سوال آیا ہوا ہے کہ کوئی قوم ایک جابر کے پیچھے کیسے چلتی ہے، کس طرح سے اطاعت کر لیتی ہے؟ کیا لوگ اتنے بھی بیوقوف ہیں کہ حکومت نے جو کہا اسی کو مان لیں؟ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو آئیے ہم قرآن سے ہی اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، حکمراں طبقہ جو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، سب سے بڑا جو واقعہ فرعون ہے۔ فرعون سے بڑا کوئی حکمران نہیں رہا، تو اس کی ہی مثال زیادہ بہتر رہے گی۔ اس کے جواب کے لیے میں آپ کو سورہ الزخرف اور اس کی آیت نمبر 51 سے 56 تک دکھا دوں گا، 43 کی 51 to 56۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کر دوں گا اور پھر ہم اس کی حقیقی فہم کو سمجھیں گے، وہیں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی ملتے رہیں گے۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں پکارا، منادی کی، اس نے کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں اور یہ نہریں جاری ہیں میرے محلات کے نیچے سے، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ۔ اب کیونکہ انہوں نے روایتی طور پر فرعون کو مصر کا بادشاہ تسلیم کیا ہوا، اس لیے مصر کا ترجمہ انہوں نے نہیں کیا، اور پھر نیچے محلات کے نیچے نہر بہا رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی روایتی طور پر فرعون کے محل کے نیچے سے نہریں بہتی تھیں، لہذا وہ بھی اس کے اندر ایسے ہی انہوں نے ایڈ کر دیا ہے، جبکہ اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ دیکھیے اصل میں یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے، اللہ کیا ہدایت دینا چاہ رہے، کیا بتانا چاہ رہے۔ ونادى فرعون، اور پکارا فرعون نے، فی قوم ہی، اپنی قوم میں، قال، یا قوم، کہا ہے میری قوم، الیسا، کیا نہیں، لی ملک مصر، میرے لیے اختیار ہے سرحدوں کا۔ مصر کہتے ہیں سرحد کو، باؤنڈری کو، حد کو، جیسے آج ہر ملک کی اپنی ایک حد مقرر ہے، تو اس کی سرحدیں بھی ہیں۔ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ، اور یہی فراوانی ہے، تجری من تحتی، تم پر جاری ہے میرے تحت سے، افلا تبصرون، کیا پس نہیں تم بصیرت لیتے ہو؟ تو دیکھیے فرعون کیونکہ ایک جابر حکمران تھا، لیکن وہ یہ سمجھتا تھا کہ اپنی قوم کو خوشحالی میں لانے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں لے کر آیا، اس لیے وہ کہہ رہا، اپنی قوم میں فرعون نے یہ منادی کرا دی، یہ پکارا اپنی قوم کو یہ بتایا کہ اے میری قوم، کیا میرے لیے سرحدوں کا اختیار نہیں ہے، میں جس کی سرحد جہاں چاہے ویسے محدود کر دوں۔ اس کی مثال آپ اگر آج کے دور میں لینا چاہیں، کیونکہ یقینی سی بات ہے کہ قرآن تو قیامت تک کی ہدایت کی کتاب ہے، اس میں جو بھی ہدایت کی باتیں ہیں وہ ہر دور میں قابل عمل رہا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ فرعون جو مر گیا موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے، تو آج کوئی فرعون نہیں ہے۔ آج کا سب سے بڑا فرعون آپ دیکھ لیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، کیا وہ یہ نہیں کہتا اپنی قوم کو، کیا میری قوم، میرے لیے اختیار ہے سرحدوں کا؟ جو آپ دیکھ لیں وینزویلا کی سرحد کا اس نے کوئی احترام نہیں کیا، حماس کے لیے تنگ کرنے کے لیے اس کی سرحدوں کا کوئی تعین نہیں، وہ امریکہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اسرائیل کے ذریعے جب چاہے بمباری کروا رہا ہے، جدھر چاہے وہ کر رہا ہے، وہاں کوئی سرحدی تعیناتی نہیں، اس کا اپنے پاس اختیار رکھا ہوا کہ امداد تک نہیں پہنچنے دے۔ اس کے بعد جو آگے ہے کہ یہ جو فراوانی ہے، وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ، اور یہی جو فراوانی ہے، تجری من تحتی، تم پر جاری ہے میرے تحت سے۔ تو کیا یہ ٹرمپ نہیں کہہ رہا کہ دیکھو آج امریکی قوم جو ترقی کر رہی ہے، ہماری معیشت جس ترقی کی طرف جا رہی ہے، جس طرح ہر امریکی کو ایک فائدہ پہنچ رہا ہے، تو یہ فراوانی، امریکی قوم کی یہ حیثیت، دنیا بھر میں اس کو اپنا منوانا، تو یہ سب کچھ میری پالیسی کی تحت ہو رہا ہے۔ اگر میں نے یہ پالیسی نہیں اختیار کی ہوتی تو امریکی قوم کو کون پوچھتا؟ کون اس طرح ہماری باتوں کو مانتا؟ کون ڈر کر اپنی سرحدیں ہمارے لیے نہیں کھولتا؟ آج دنیا بھر میں میرا حکم چلتا ہے، میرا اختیار چلتا ہے، میں جدھر چاہوں ویسے سرحدیں بنا دوں اور جدھر چاہے وہ میں روک دوں، اور یہ جو کچھ بھی فراوانی حاصل ہو رہی ہے میری قوم کو، وہ میری پالیسیوں کے تحت ہو رہی ہے۔ یہی بات فرعون نے کیا تھا۔ وہ فرعون رونت والا، گھمنڈ والا، جو سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں ہے، اس نے بھی اپنے قوم میں یہی کہا تھا کہ اے میری قوم، کیا میرے لیے سرحدوں کا اختیار نہیں ہے؟
اور یہ جو فراوانی تم پر جاری ہے یہ میری تحت سے تو ہے، تو کیا پس تم بصیرت نہیں لیتے ہو؟ تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ یہی چیز آج دیکھ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے امریکی قوم کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم پر جو فراوانی آ رہی ہے یہ سب کچھ میری پالیسیوں کی وجہ سے، میں کسی ملک کی کسی سرحد کا کوئی احترام نہیں کرتا ہوں، سب سرحدیں میری بنائی ہیں، جو میں چاہوں گا وہی کروں گا، سب کچھ میرے تحت ہے، تو تم عقل کیوں نہیں لیتے؟ تم مجھے ہی دوبارہ پھر منتخب کرنا، ہماری پارٹی کو دوبارہ پھر منتخب کرنا، کسی اور کو نہ لے آنا کہ یہ پالیسیاں منہدم ہو جائیں اور پھر امریکی قوم نیچے چلی جائے۔ یہ وہی فرعون والے کلمات ہیں جو فرعون نے ادا کیا تھا۔ اب دیکھیے اگلی آیت آئیے، بلکہ میں اس سے بہتر ہوں جو کم قدر ہے اور وہ معلوم نہیں ہوتا صاف گفتگو کرتا۔ اب یہاں بہرحال کیونکہ ہمارے مترجم نے پہلے روایتوں کو سمجھا اور روایتوں سے قرآن کو سمجھتے ہیں، لہذا جو کہانی انہوں نے روایتوں میں بنا رکھی اس کہانی کو کیسے مکمل کیا جائے الفاظوں میں گھسیڑتے ہیں، جہاں نہیں سمجھ میں آتا بریکٹ میں گھسیڑ دیتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے بات کیا ہو رہی ہے، ام انا خیرون، کیا میں بہتر ہوں؟ آج کون کہہ رہا ہے میں بہتر ہوں؟ کیا آج وہ فرعون زندہ ہے، موجود ہے؟ نہیں۔ آگے پھر دیکھیں، من ھذا الذی، اس سے جو کہ، کسی سے جو کہ ہوا مہین، یہ ذلیل ہے، ولا یکاد یبین، اور یہ قریب نہیں ہے بیان کرنے کے، وضاحت کرنے کے قریب نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہوئی، جس طرح اس فرعون نے کہا تھا کہ میں دنیا بھر کے حکمرانوں سے بہتر ہوں، سرحدوں کا اختیار تعین کرنا میرے اختیار میں ہے، اور جو کچھ تمہیں فراوانی حاصل ہو رہی ہے وہ میری پالیسیوں کے تحت ہے، تم پر اسی کے تحت فراوانی جاری ہے، تو تم لوگ عقل سے شعور سے کام لو اور میری حمایت کرو۔ کیوں موسیٰ کی بات پر اللہ کے پیچھے چلنا چاہتے ہو؟ آج بالکل یہی بات امریکہ کر رہا ہے کہ سرحدوں کا اختیار کا تعین کرنا میرے اختیار میں ہے، میں طاقت کے بلبوتے پر جس کے چاہے جو سرحد متعین کر دوں، اور یہ سب کچھ جو فراوانی میری قوم کو حاصل ہو رہی ہے میری پالیسیوں کے تحت حاصل ہو رہی ہے، تو اس لیے عقل و شعور سے کام لو اور ہماری پارٹی کی پالیسی کو جاری رکھو۔ آگے پھر وہی کلمات، وہی ڈائلاگ کہ ام انا خیر من ھذا الذی، میں بہتر ہوں اس سے جو یہ لوگ ہیں، ہوا معنی یہ سب ذلیل ہیں۔ کیا ٹرمپ کی نگاہ میں آج ساری دنیا کے حکمراں ذلیل نہیں ہیں؟ وہ ہر حکمراں پر اپنا حکم چلانا چاہتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہتر ہوں اور یہ سارے ذلیل ہیں۔ ولا یکاد یبین، اور وہ واضح کرنے کے قریب بھی نہیں ہے، ان کی وضاحتیں کون سنتا ہے؟ جو وضاحت میں کروں گا اس کو دنیا مانتی ہے اور وہی چلے گا، میری وضاحتیں چلیں گی، جو وضاحت میں پیش کروں گا اس کو دنیا مانے گی، اور جو وضاحت میری طرف سے نہیں ہوگی وہ وضاحتیں قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ یہ سارے ذلیل ہیں، کمتر لوگ ہیں، ہم پر کیسے بلند ہو سکتے ہیں، کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اب آگے آئیے، تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ ڈالے گئے یا اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہ آئے پرا باندھ کر۔ اب یہ روایتی طور پر جو انہوں نے فرشتہ کر دیا، فرشتہ کس نے دیکھا ہے؟ اور وہ بھی جو پرا باندھ کر آئے، پتہ نہیں، آج تک تو کسی نے نہیں دیکھا، یہ صرف کہانیاں ہی کہانیاں ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے پہلے ہی واضح کیا، جب کفار سے کہا جاتا ہے کہ تم پر کیا نازل، اللہ نے کیا نازل کیا تھا، وہ کہتا ہے قل ان اساطیر الاولین، کہ یہ پہلوں کی کہانی ہے۔ تو آج کے مترجمین نے قرآن کا اس طرح سے ترجمہ کر دیا کہ اس کو پہلوں کی کہانی بنا دی، اس میں کوئی سبق پوشیدہ نہیں ہے، اس میں کوئی ہدایت نہیں مل رہی ہے، اس لیے لوگ قرآن سے دور ہو گئے ہیں اور پورا معاشرہ جہنم کا نمونہ پیش کر رہا ہے۔ آج جو دنیا بھر میں بدحالی ہے، تباہی ہے، معاشی تباہی، معاشرتی تباہی، اخلاقی تباہی، یہ سارا کچھ اللہ کے احکامات سے نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، کیا واقعی کوئی سونے کے کنگن ڈال دینا کوئی بڑی بات ہوتی ہے؟ فرشتے کیا آتے ہیں اس کے لیے کوئی لاگو ہو جاتا ہے؟ اس بات کو بھی سمجھے کہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ فلولا القیا، پس کیوں نہیں پیش کیا گیا، کیا علیہ اس پر، اسورۃ من ذہب، اسورہ کہتے ہیں آسائشوں کو، اپنی قوم کو آسانی فراہم کرنے کے لیے، ہر طرح کی خوشحالی ترقی صرف اپنی قوم کے لیے مخصوص کر دینا۔ یہ اسورہ کا مطلب کنگن نہیں ہے، اصل میں اس کا مادہ بھی سور ہے، سین اور ہے۔ سور کا بنیادی مطلب ہوتا ہے آسانی سے بلندی پر چڑھنا، تو یہ بات یہاں یہی ہو رہی کہ پس کیوں نہیں اس پر پیش کر دیا گیا آسانی سے بلندی پر خوب چڑھنا، من ذہب، مٹا دینے سے، واقعوں کو مٹا دیتے ہیں، ذہب کہتے ہیں مٹا دینے کو،
تب اب برباد کر دینے کو. ذہب کا ترجمہ یہ یہاں انہوں نے سونا کر دیا، جبکہ جب حق کے مقابلے میں باطل کا لفظ ذہب آتا تو وہاں یہ خود مٹانا ترجمہ کرتے ہیں. اس کے بعد او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا آئے اس کے ساتھ کائناتی قوتیں. اب مقترنین کا انہوں نے پرا باندھ کر دیا، جبکہ اس کا مادہ بھی قرن ہے. قرن کہتے ہیں بستی کو. تو تم پر دو بستیاں، مقترنین جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اور اس میں تے تم کے لیے ہے، میم جمع ہونے کے لیے کہلاتا ہے. تو بستی قوت مدد اس کے ساتھ آتی. جو کائناتی قوتیں ہیں، بستی کی بستی جو کچھ سب جمع سب اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس آیت میں ہدایت کیا ہے؟ وہ شخص جو فرعون بنا بیٹھا ہے، چاہے وہ موسیٰ کے زمانے کا فرعون ہو جو مر چکا، یا آج کا فرعون جو ٹرمپ کی صورت میں موجود ہے. آئندہ بھی نہ جانے کون فرعون بنے گا، کیونکہ یہ تو سلسلہ چلا آ رہا ہے، مختلف دور میں مختلف فرعون رہے ہیں. اس سے پہلے صدی میں برطانیہ فرعون تھا جو دنیا بھر پہ قبضہ کیے ہوئے تھا. تو بہرحال وہ فرعون یہ کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں، اور یہ باقی ساری دنیا جو ہے یہ تو ذلیل لوگ ہیں، یہ وضاحت کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے یہ وضاحت کا قابل ہوتے ہیں، ان کی کوئی عزت ہوتی، کوئی توقیر ہوتی، تو کیوں نہیں پیش کیا گیا اس پر، مٹا کر ہر ایک کو خوب بلندی پر آسانی سے چڑھ جائے. یا اس کے ساتھ بستی کی کائناتی قوتیں کیوں نہیں رہیں؟ دنیا بھر میں جو لوگ ہیں یہ کیسے ہمارے پیچھے آ جاتے ہیں؟ وہ ساری بستیاں ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتی ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں، جو مٹانا چاہتے ہیں، جو آسانی کے ساتھ بلندی پر چڑھنا نہیں چاہتے، ترقی کرنا نہیں چاہتے ہیں؟ کیونکہ جو حق کی بات کرتا ہے وہ تو عمل کی بات کرتا ہے کہ عمل کرو گے تو نتیجہ آئے گا، عمل نہیں کرو گے تو نتیجہ نہیں آئے گا. جو بھی نبی آئے یا رسول آئے، جو بھی قرآن کے مطابق رہنما بن کر نکلا، اپنے قوم کو بھور سے نکالنے کے لیے نکلا، مسیحا بنا، تو اس کی تعلیم یہی ہوتی ہے کہ عمل کرو. اللہ عمل کا نتیجہ دیتا ہے، باتوں سے نتیجہ نہیں ملتا. اللہ کی کتاب کو مان کر اس کا احترام، اس کا تقدس کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں ملتا. اس میں جو ہدایات دی گئی اس پر عمل کرنے سے آپ کو نتیجہ ملے گا. اگر آپ ہدایت پر عمل نہیں کریں گے تو ہرگز آپ کو کوئی نتیجہ نہیں ملے گا. آپ آج کے مسلمانوں کا حال دیکھ لیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، آخری اور مکمل کتاب بھی کہتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی تو کہتے ہیں کہ آخری اور مکمل کتاب نہیں ہے، اس کے سمجھنے کے لیے سایہ اربع کا سہارا لو یا سایہ ستہ کا سہارا لو، کیونکہ اللہ نے تو حکم دے دیا ہے، تفصیل نہیں دیا. فوراً الزام تراشی پر اتر آتے ہیں. ہاں، اللہ کی کتاب کا بڑا احترام ہے، بہت تقدس ہے، اسے باندھ کر اوپر رکھ دیا، بڑے احترام کے ساتھ اوپر رکھ دیا. نہ کھولو، نہ سمجھو، نہ اس پر عمل کرو، نہ وہ نتائج حاصل کرو. احترام تقدس یہ ہے کہ اسے بالکل اونچا رکھ دو، کسی کا ہاتھ نہ پہنچے، بچے اسے چھو نہ سکیں، اس کی بے حرمتی نہ ہونے پہ. اور جو اصل بے حرمتی ہے، جو اس کی اصل پامالی ہے، اس کی ہدایت پر عمل نہیں کرنا، اس پر کسی کی توجہ ہی نہیں ہے. تو پھر ایسے ظالم لوگ یہی کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اگر یہ ایسی باتیں پیش آئی تو کیوں نہیں یہ آسانی سے اوپر چڑھ جاتے سب کو مٹا کر. اگر واقعی کتاب میں ایسی باتیں ہیں کہ آپ کو ترقی پہنچا دیتی ہے، آپ کو ترقی پر لے جاتی ہے، تو دنیا میں آج جو بھی ترقی یافتہ ہیں سب کو مٹا کر وہ آسانی سے بلندی پر کیوں نہیں چڑھ جاتا ہے؟ یا اس کے ساتھ وہ کائناتی قوتیں مددگار کیوں نہیں بن جاتی ہیں؟ ہر بستی کی بستی بہت ساری ہے، میں تو ایک جگہ کو حکمراں ہوں، لیکن جو ساری دنیا پھیلی ہوئی ہے ان سے کئی گنا زیادہ ہے. تو یہ سارے ان کی کائناتی قوتیں ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ ان کے ساتھ ہوتی. آج یہی بات امریکی صدر کہہ رہا ہے، امریکی معاشرہ کہتا ہے کہ دنیا بھر میں جو لوگ انصاف کی بات کر رہے ہیں اور امریکی انصاف کو نہیں مانتے ہیں، تو وہ ذرا انصاف کر لیں نا، بٹھا لیں، سب کو پیچھے چھوڑ دیں، ہماری جیسا ترقی کر کے دکھا دیں. ہم کیونکہ طاقتور ہیں، ہمارے پاس جدید اسلحہ ہے، ہمارے پاس فضائی کنٹرول ہے، اس لیے ہم جو چاہیں وہ کر رہے ہیں. اگر ان میں دم ہے کہ واقعی یہ اللہ والے ہیں اور یہ سپر پاور بن سکتے ہیں، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، ان کی کتابیں اتنی سچی ہیں، تو ذرا یہ اس طرح سے عمل کریں اور آئیں آگے، مٹا دیں سب کو، آسانی سے بلندی پر چڑھ جائیں. یا ان کے ساتھ جو بستی کی کائناتی قوت ہے وہ سب ان کے ساتھ ہوں. ہمارے ساتھ تو صرف امریکی قوم ہے، باقی تو نہیں ہے. دنیا بھر والے اکٹھے ہو جائیں، ہمارا کچھ بگاڑ لیں. ایسا نہیں ہوتا ہے.
اس کے بعد دیکھیے آگے کیا کہہ رہا ہے. بس اس نے اپنی قوم کو بے عقل کر دیا تو انہوں نے اس کی اطاعت کی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے. ابھی اللہ بتا رہا ہے کہ ظالم ڈکٹیٹر کی اتباع لوگ کیوں کرتے ہیں. یہاں اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ ایسے لوگوں کی اتباع لوگ کیوں کرتے ہیں جو خود خدائی دعوے دار ہو جائے، یعنی جو خود الہ بننا چاہتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ الہ تو ہم ہیں، ہم طاقتور ہیں اس لیے الہ ہم ہے، دنیا بھر میں حکم ہمارا چلے گا، اللہ کا حکم نہیں چلے گا. تو یہاں دیکھیے بات یہی ہو رہی ہے، فاستخف قومہ، بس اس نے جلد خوف دلایا اپنی قوم کو، فاتعوہ، پس یہ کہ وہ اس کے پیچھے چلیں. تو یہ فرعون والوں اپنے پیچھے قوم کو چلانے کے فرعون کا نسخہ کیا ہے، ایسے حکمراں طبقے کا نسخہ کیا ہے جو اپنے آپ کو الہ مانتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں خود کو الہ ہونے کا دعوے دار ہوتے ہیں، اعلان کرتے ہیں. وہ اپنی قوم کو خوب خوف زدہ کرتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے چلے. اگر میری بات نہیں مانو گے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہارے دنیا میں کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا. آج آپ دیکھ لیں امریکی قوم بھی، امریکی جتنے بھی لیڈر ہیں، وہ اپنی قوم کو یہی خوف دلاتے ہیں کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی، اپنے حکمرانوں کی بات نہ مانی، تو کل امریکی قوم کو کوئی نام و نشان بھی نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، تمہارے کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ تو ہماری طاقت کے بلبوتے پر دنیا میں سے خوف زدہ ہے، اس لیے ہماری بات مانتی. تو تم بھی ہماری اطاعت کرو، جو ہم کہہ رہے ہو اس بات پر چلو تو تم ترقی میں رہو گے. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو کل تمہارا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. تو یہ خوف دلاتے اپنے قوم کو، خوف زدہ رکھتے ہیں، تو وہ قوم اپنے اس خوف کے باعث اس کے پیچھے چلتی، اس کی اطاعت کر رہی ہوتی. آگے اللہ اس کی مزید وضاحت کر رہا ہے کہ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ یہی بگاڑ کرنے والی قوم ہے. تو دراصل ایسی ہی قوم بگاڑ کرنے والی ہے جو یہ سمجھ لیتی ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی پالیسی ایسی مضبوط ہے، وہ دوسروں کے لیے کتنی ہی ظلم پر مبنی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ہم یہ ظلم نہیں کریں گے تو ہم خود پس جائیں گے، ہمارا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا. اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اپنے نام و نمود کی برقراریت رکھنے کے لیے دنیا میں اپنے آپ کو ایک باوقار قوم، اپنے آپ کو طاقتور قوم اور اپنے آپ کو حکمراں قوم ثابت کرنے کے لیے وہ اپنے ظالم حکمرانوں کے پیچھے چلتے ہیں. اور یہی لوگ دراصل بگاڑ کرنے والے ہوتے ہیں. یہ قوم ہی ایسی ہے جو بگاڑ کرنے والی ہے. اگر وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، انسانیت کی فلاح چاہتے ہیں، انسانیت کی بقا چاہتے ہیں، تو وہ ظلم کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، اپنے حکمرانوں کو للکارتے ہیں کہ یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے. ایسا نہیں کرو، ظالم نہ بنو، مظلوم بن کر قوم کا ساتھ دے کر اپنے آپ کو حکمراں ثابت کرو. لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ قوم بھی بگاڑ کرنے والی ہے، لہذا وہ قوم اپنے لیڈروں سے، اس خوفزدہ کرنے والے دعووں سے خوفزدہ ہو کر اپنے حکمرانوں کے اطاعت میں لگی رہتی ہے. اب آئیے اگلی آیت. پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو ہم نے غرق کر دیا. اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے. اب انہوں نے تو فرعون پر رکھ کر سارے کو غرق کروا دیا، باقی ختم ہو گیا معاملہ. تو آج کیوں فرعونیت ہے؟ نہیں ہونی چاہیے تھی. یہاں دیکھیے بات کیا ہے. فلما آسفونا، پس جب ہمیں خوب افسوس ہوا، ہمیں خوب ملال ہوا، تعصف ہوا، انتقمنا، ہم نے انتقام لیا. تو جب اللہ کے احکامات کی مکمل نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کو افسوس ہوتا ہے، پھر اللہ کا انتقام. یہ اللہ کے قانون فطرت ہے. اللہ کے قانون کے تحت پھر وہ بدلہ، اس کا نتیجہ، مکافات عمل ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے. اس کو انتقام کہا گیا. منہم، ان سے جنہوں نے ایسا کام کیا، جنہوں نے ایسی حرکت کی، جنہوں نے ایسی حکمرانی کی، تو ان پر پھر اس تعصف کی وجہ سے، اس ہمدردی کی وجہ سے مکافات عمل کے تحت وہ نتائج ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے، وہ انتقام آنا شروع ہو جاتا ہے کہ فاغرقناہم اجمعین، پس ہم انہیں غرق کر دیتے ہیں اکٹھے. تو وہ سارے اکٹھے ہی تباہ ہو جاتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں کہ وہ برطانیہ جس کا سورج کہیں غروب نہیں ہوتا تھا، ایک محدود دائرے میں محدود ہو گیا، اور وہ امریکی دم چھلا بنا ہوا، صرف اس لیے کہ وہ بھی الہ میں شامل رہے، اس کی الہیت کا مکمل انکار نہ ہو جائے. تنہا امریکی جو ہے وہ یہ دعوے دار نہ ہو جائے کہ ہم دنیا کے الہ ہیں. ایسے ہی آج امریکی قوم ہے جو الہ بنی ہوئی ہے اور چھائی ہوئی اپنے طاقت کے بلبوتے پر، ظلم ڈھا کر، لوگوں کو خوف زدہ کر کے. لیکن جس دن مظلوم قوم میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ ہم پر زیادتی ہو رہی، ہم چاہیں تو اس سے نکل سکتے ہیں،
وہ اس کے لیے کوششیں کر لیں، اکٹھے ہو جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، تو پھر امریکی قوم کا وہ نام و نشان بھی مٹ جائے گا جس ظلم کے تحت وہ آج بربریت کے تحت اپنے آپ کو آگے الہ بنا بیٹھے۔ اب آئیے اگلی آیت، تو ہم نے انہیں گئے گزرے کر دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک داستان۔ یہ انجام ہے پھر کہ کیا وہ اس کا فجعلناہم، پس وہ ہم سے بن گئے، سلفن گئے گزرے ہوئے، ومثل للآخرین، اور مثال ہو گئے بعد والوں کے لیے، آخر والوں کے لیے۔ تو آپ دیکھ لیں جس طرح آج برطانیہ مثال بنا ہوا ہے ان ملکوں کے لیے جہاں برطانیہ کی حکمرانی تھی، وہ تو گزر گئے، ان کا وقت گزر گیا، اور وہ مثال ہو گئے بعد والوں کے۔ اب جو ان سے آزادی حاصل کر چکے ہیں ان کے لیے وہ عبرت ہے، اگر وہ سمجھ لیں کہ ہمیں مسلسل حکمرانی کرنی ہے تو اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری اختیار کرنی ہوگی، اور اگر قوم کو غلام رکھنا ہے تو پھر وہ انہی دم چھلنوں کے پیچھے، انہی خوف زدہ کرنے والے رہنماؤں کے پیچھے چلتے رہیں، وہ طاقت کے بلبوتے پر غلام بن کر رہیں، خود طاقت حاصل نہ کریں۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی مکمل تفصیل، میں نے ایک ایک لفظ کر کے بھی بتایا اور جملوں میں بھی بتایا، اور یہ آج کے دور میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے اس کی بھی ساتھ ساتھ وضاحت کر دی، تاکہ آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی ملتے رہیں۔ میں سوالات اس لیے نہیں دہراتا ہوں کہ کوئی شخص پھر یہ کہے کہ میرے سوال کو اہمیت نہیں دی گئی، فلاں کو اہمیت دی گئی، ساتھ ساتھ جو کچھ آتا ہے کہ وہ میں نے مکمل واضح کر دیا۔ پھر بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے سوال کا جواب نہیں ملا یا اس کی تشنگی نہیں ہوئی ہے، کوئی نفسیاتی الجھن رہ گئی ہے، تو آیت کا حوالہ دے کر اپنا سوال دہرا سکتا ہے، اسے بعد میں جواب دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔